الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے ساتھ گرامیٹیکل انالیسس کے سلسلے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 30 ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سلسلے کو ایز یوزول۔ سب سے پہلے اس میں یہ جو اپنی آیت ہے اس میں کتنے الفاظ ہیں ان کو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ تو یہ جو آیت نمبر 31 ہے یہ اتنے الفاظوں پہ مشتمل ہے۔ اب سٹیپ نمبر 2 میں اسم، فعل اور حرف جو ہے ان کا ہم تعین کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، ان میں سے اسماء، افعال اور حروف ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے مختصراً۔ اچھا، اولئک یہ اسماء ہم جانتے ہیں، یہ آپ کا اسماء اشارہ میں سے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن تو اسم، لہم یہ حرف جارہ ہے لام، لیکن جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو یہ فتحہ کے ساتھ، تو بہرحال یہ آپ کا حرف ہے۔ ہم یہ ضمیر ہے، یہ تو اس لیے اسم ہے، تو اور دوسری بات حرف جارہ کے بعد اسم ہی ہوتا ہے، جار مجرور۔ جنات یہ جنات، دیکھیے آت کی ساؤنڈ اینڈ پہ آ رہی نا، تو یہ جمع، یہ جو ہے مؤنث سالم کی کیٹیگری جو ہے، جو جمع کی مؤنث سالم کی کیٹیگری میں اس طرح کی ساؤنڈ اینڈ پہ آتی ہے، تو بہرحال یہ آپ کا اسم۔ عدنن، اچھا دوسرا جنات جو یہاں پہ مضاف بھی ہے، مضاف اسم ہو کے آتا ہے، عدنن میں آخر پہ تنوین ہے تو یہ بھی اسم۔ تجریم ہے، ابتدا میں علامت مضارع الف تا یا نون ہے تو یہ آپ کا فعل ہے، سو دس از یور ورب، فعل۔ من حرف جارہ، تو حرف جارہ کے بعد مجرور اسم ہوگا، تحتی یہ تحتی اسم ہے کیونکہ یہ من کے بعد آیا۔ دوسرا تحتی مضاف بھی ہے، بہرحال یہ اسم مضاف، اور جب یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ کی ضمیر ہے تو یہ بھی اسم۔ الانہار میں ابتدا میں الف لام ہے، نہر کی جمع انہار تو یہ آپ کا اسم۔ یحلون میں ابتدا میں علامت مضارع تو یہ آپ کا فعل۔ فیہا، فی حرف جارہ، حرف جارہ کے بعد لازماً اسم آتا ہے، یہاں پہ ہا کی ضمیر ہے تو مجرور اسم، پھر حرف جارہ من،
حرف جارہ کے بعد اسم مجرور اساویرا، اسم، پھر حرف جارہ یعنی یاف کا حرف، اس کے بعد اسم مجرور ذہبن، اس میں علامت یہ جو ہے آپ کی تنوین بھی ہے اسم کی، یعنی اسم کو پہچاننے کی. پھر واو یہ حروف کی کیٹیگری ہے. متقین میں ابتدا میں میم ضمہ ہے، اینڈ پہ اینا، اینڈ پہ اینا اونا ساؤنڈ، ابتدا میں میم ضمہ کا ہونا، تو یہ بھی اسم کی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس طرح کے جو ہے اس طرح کے جو کلمات ہیں عموماً اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ ہوتے ہیں. فی حرف جارہ، حرف جارہ کے ساتھ اسم مجرور ہوگا، ہا کی ضمیر ہے تو اسم. علی حرف جارہ، اس کے پاس جو بعد اسم ہوگا تو وہ مجرور اسم ہوگا، تو یہ آپ کا اسم ہے کیونکہ ما قبل حرف جارہ دوسرا اس پہ ابتدا میں الف لام بھی ہے، تو وہاں سے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. نعمہ، اب یہ نعمہ ایک اسپیشل ٹائپ کا فعل ہے، یہ افعال مد و ضم کی جو کیٹیگری ہے اس میں آتا ہے. بہرحال یہ آپ کا فعل ہے. الثوب، اس میں ابتدا میں الف لام ہے تو آپ کا اسم. واو حروف کی کیٹیگری ہے. حسنت، دیکھیے اس میں آخر پہ تا مؤنث والا تا آتا، تائے تانیث، حسنت، تو یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ، بہرحال یہ آپ کا فعل ہے. مرتفقن، اس میں ابتدا میں اینڈ پہ تنوین ہے اور ابتدا میں بھی یہاں پہ میم پیش والا ہے، تو اس طرح کے الفاظ بھی اس میں فاعل اسم مفعول وغیرہ ہو سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو بہرحال یہ آپ کا اسم. تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو دیکھا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز آیت میں دیکھیے، یہاں بھی جار مجرور ہے، ادھر بھی جار مجرور ہے، اس میں بہت سارے جار مجرور ہیں آپ کے، جار مجرور جار مجرور جار مجرور جار مجرور، بہت سارے مرکب جاری کی شکلیں یہاں پہ آئی ہے. اچھا چلتے ہیں آپ اس کے گرامیٹیکل انالیسس پہ. مختصر اس کا جو موٹی چیزیں ہیں، ادروائز یہ آیت بہت بڑی ہے، اگر اس کا ہم زیادہ اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو یہ کافی ٹائم ہم اس میں جائیں گا. تو چلتے ہیں. دیکھیں اولئک جو ہے ہم جانتے ہیں اسماء اشارہ میں سے ہے، تو جب یہ اسماء اشارہ میں ہے تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں؟ اچھا اسماء اشارہ کون سا ہے؟ یہ اسماء اشارہ آپ کا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے، یعنی وہ سب. ٹھیک ہے. اولئک لہم، لہم جار ان کے لیے، وہ سب ان کے لیے، اس کا لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سب ان کے لیے. باقی سلیس ترجمہ یا جو اصل ترجمہ وہ بعد میں پورا کانٹیکس دیکھ کے بنتا ہے. ان کے لیے جنات عدن، یہ جار یہ مضاف مضاف الیہ ہے. جناتن تھا تو جنات مضاف مضاف الیہ عدن. عدن کا مطلب اس کے معنی عموماً ہمیشگی کے ہوتے ہیں، کسی جگہ مستقل ٹھہرنا. تو جب آپ مضاف مضاف الیہ کہتے ہو تو ہمیشہ کی جنت. تو اولئک اور وہ لوگ سب، لہم ان کے لیے ہمیشہ کی جنت، مراد ان سب لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جنت جو ماں قبل ذکر ہو چکا ہے. اچھا اب آگے بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں مزید. تجری، اب دیکھیں فعل آ گیا تجری کیونکہ اس میں علامت مضارع ہے. اس فعل کو ہم پہلے ڈیرائیو کر لیتے ہیں پھر اس کا ہم معنی دیکھ لیتے ہیں. اس فعل کو ہم نے یہاں پہ ڈیرائیو کیا ہے. یہ جو فعل ہے اس میں جیم را یا یہ مادے کے 3 حروف ہے. یہ بنتا ہے اپنا ثلاثی مجرد سے، باب ضرب یضرب سے، فارم 5 اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کو. تو باب ضرب یضرب تو واحد مذکر غائب کا صیغہ یجری. ٹھیک ہے، جرا یجریو یعنی ضرب یضرب یجریو. یجریو میں چونکہ یا جو ہے اس کے ما قبل کسرہ ہے تو اس کو یجری پڑھا جاتا ہے. بہرحال تو یجری سے جب آپ گردان پڑھیں گے تو بنے گا تجری واحد مؤنث غائب. اس کا مطلب ہوا جاری ہونا، بہنا. ٹھیک ہے، تو جاری ہونا بہنا، وہ ایک مؤنث جاری ہوتی ہے یا ہوگی، یا وہ ایک مؤنث بہتی یا بہے گی، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اس کا ہم دیکھیں گے اور مزید ترجمہ. اچھا یہ فعل آ گیا ہے تو فعل کے بعد فاعل آ سکتا ہے، مفعول بھی آ سکتا ہے، متعلق فعل آ سکتا ہے. آگے لکھا ہے من تحتہم، تو یہ جار مجرور ہے تو متعلق فعل ہے. پہلے ہم تحتہم کا دیکھ لیتے ہیں. یہ بیسیکلی تھا تحت پلس ہم، لیکن جب مضاف مضاف الیہ بن گیا تو تحتہم یہ بنتا ہے تحت ہم مضاف مضاف الیہ. لیکن تحتی کیوں آ گیا؟ کیونکہ ما قبل من ہے. تحتا جو ہے اس کا مطلب نیچے، تحتہم ان کے نیچے، مراد ہم کی ضمیر یہاں جنات سے ریلیٹڈ، یعنی ان جناتوں کے نیچے. وہ جو باغات ہے، جنت سے آپ مراد باغ بھی لے سکتے ہیں، ان باغات کے نیچے کیا ہے؟ ان کے نیچے الانہار، یہ نہرن کی جمع ہے، انہار نہریں، سٹریمز.
flowing streams. تو یہ انہار چونکہ افعال یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بیسکلی اس تجری کا یہ جو ہے فاعل یہ جو ہے بنے گا. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ نہریں اس کے نیچے بہتی ہیں یا بہیں گی. تو اولئک لہم وہ لوگ ان سب کے لیے ہے باغات ہمیشہ کے، تجری الانہار نہریں بہتی ہے ان کے نیچے، نہریں بہتی رہتی ہے ان کے نیچے، بہیں گی ان کے نیچے، من تحتیم ان کے نیچے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو یہاں تک ترجمہ ہو گیا. پھر آگے یحلون. اب دیکھیے یحلون بھی میں بھی ابتدا میں علامت مضارع ہے، یا اس کو ہم ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے، بڑا امپورٹنٹ فعل ہے. یہ جو فعل ہے اس کی جو روٹ ورڈ سے ہا لام اور یا، یہ بنتا ہے باب تفعیل سے، اس کو فارم نمبر سیکنڈ کہتے ہیں. جب آپ باب تفعیل آپ نے کہا تو فعل یفعل، تو یفعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جب آپ فٹ کریں گے ہا لام یا تو یحل یفعل یحلیو. ٹھیک ہے، اس طرح کا صیغہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیے نا، یہاں جو آپ کا یحلون اس میں فتحہ ہے، یعنی جو لام مشدد ہے اس پہ شدہ ہے، اس کی اوپر زبر ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا ہے؟ کسرہ، رول کے اکارڈنگ یحلیو. تو یہ فتحہ کا ہونا عین کلمے پہ، اس کا مطلب یہ مجہول ہو سکتا ہے. اگر یہ مجہول ہے تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے یہ آپ کا معروف کا صیغہ ہے، تو اس کو مجہول بنانے کے لیے آپ کیا کیجئے؟ اخیر سے پہلے جو ہے اس پہ آپ فتحہ دیجئے، یہ بنے گا یحل. اچھا یحلیو، تو بن گیا آپ کا مضارع مجہول کا صیغہ یحلیو. اس پہ جب آپ صیغہ اس صیغے پہ جب گردانہ بنائیں گے یحلیو یحلیانی یحلیون، یہ بنتا ہے یحلون تعلیلات کے بعد. تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ مضارع مجہول میں تو یحلون. ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ مضارع مجہول میں پیسو وائس، اس کا مطلب جو ہے یحلون یعنی حالم یا مادی، اس کا معنی پہننا. تو وہ سب پہنائے جائیں گے، ترجمہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ سب پہنائے جائیں گے. یحلون فیہا جار مجرور، اس میں ہا سے مراد جنت، یعنی اس جنت میں وہ پہنائے جائیں گے. اچھا ان یعنی اس میں وہ پہنائے جائیں گے. کیا پہنائے جائیں گے؟ کس سے پہنائے جائیں گے؟ آگے جار مجرور متعلق فعل من اساورہ. اساورہ جو ہے یہ بیسیکلی جمع مکسر کا صیغہ ہے، سیوارن، اس کا مطلب ہے کنگن. ٹھیک ہے، تو بہت سارے کنگنوں میں سے، اب یہ بہت سارے کنگنوں میں سے نہیں کہیں گے، یہ بیسیکلی یہ جو فعل ہے یہ فعل من کے ساتھ آتا ہے. تو بہرحال من کا آپ ترجمہ سائلنٹ کر سکتی ہیں. یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں جنت میں. کیا پہنائیں گے جائیں گے؟ اساورہ کنگن، من ذہبن جار مجرور، وہ کنگن کس سے ہوں گے؟ کس کے بنے ہوں گے؟ کس ٹائپ کے ہوں گے؟ متعلق فعل من ذہبن، وہ کنگن ہوں گے، ذہب سے مراد سونے، یعنی اس میں وہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اس کے علاوہ کیا جنتوں کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ وا اور حرفیات. وَيَلْبَثُونَ ثِيَابًا، یلبثون فعل جو ہے بہت آسان فعل ہے، اس کو میں ڈرائیو نہیں کروں گا. لام با سین مادے پہ، لبیسا یلبسو، سمیع یسمع، یلبسو یلبثان یلبثون، وہ سب پہنتے یا پہنیں گے. وہ پہنیں گے، کیا پہنیں گے؟ آگے اس میں نصب میں تو یہ مفعول بھی ہے، ثیابن کپڑے، ثوبن سے ثیابن جمع مکسر ہے کپڑے، اور وہ پہنیں گے وہاں پہ کپڑے. لیکن یہاں پہ ثیابن کے ساتھ دوسرا اسم ہے منصوب، تو دونوں منصوب ہے، دونوں نکرہ ہے، تو اس کا مطلب موصوف صفت کنسٹرکشن ہے. خضرن کا مطلب سبز، گرین، تو اس کا ترجمہ کریں گے سبز کپڑے. تو وہ پہنتے ہیں پہنیں گے وہاں پہ سبز کپڑے. من، اچھا وہ کپڑے کیسے ہوں گے؟ آگے کیونکہ دوبارہ جار مجرور آ رہا تو متعلق فعل، اس فعل کے متعلق جانکاری دی جا رہی ہے. من سندوسن، تو سندوسن سے سندوسن بن گیا کیونکہ یہ جار مجرور، اس کا مطلب ہے باریک ریشم، لائٹ قسم کا ریشم. ٹھیک ہے، باریک ریشم وہ پہنیں گے سبز کپڑے جنت میں. وہ کیسے ہوں گے؟ باریک ریشم والے. واو اور اس کے علاوہ کس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ واو و استبرقین، چونکہ یہ مجرور ہے تو یہ بھی من کے ساتھ ہے. ومن استبرقین، یعنی کپڑوں کے بارے میں جو سبز کپڑے ہوں گے اس میں اور کیا چیز ہوگی؟ استبرق. استبرق کے بارے میں بہت سارے تفاسیر ہے، یہ جو لغات کی جو تفاسیر ہے، لغوی تفسیر، اس میں ایک چیز، اس میں یہ جو ورڈ ہے یہ باب استفعال سے بنا ہے، با راف را قاف مادے سے، برق بجلی کی چمک.
تو مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ جو کپڑے ہوں گے ان میں بجلی جیسی چمک ہوگی. کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ مراد ہے موٹا ریشم، یا یہ ایسے کپڑے ہوں گے جن پہ سونے کا کام کیا ہوگا، تو اس طرح کی چیز. تو بہرحال اس کا آپ موٹا ریشم ترجمہ کیجئے، یا ایسے کپڑے جو چمکدار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یلبسون ثیابن، وہ پہنیں گے کپڑے وہاں. کیسے کپڑے؟ جس کی صفت ہوگی خضرن، سبز، من سندسین، وہ لائٹ، یہ جو ہے آپ کے باریک ریشم کے ہوں گے، و استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے، یا آپ یہ کہہ سکتے وہ چمکیلے ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، یہ متکئین بڑا امپورٹنٹ یہ جو ہے آپ کا کلمہ ہے، کیونکہ اس کی ابتدا میں میم ضمہ ہے اور اخیر پہ اونا اینا ساؤنڈ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ اسم الفاعل اسم المفعول ہو سکتا ہے. اس کو ہم ڈرائیو کریں گے تو دیکھیے یہ جو آپ کا کلمہ ہے، یہ جو آپ کا لفظ ہے، یہ اس میں روٹ ورڈ ہے واو کاف حمزہ روٹ ورڈ سے. جب آپ اس کو باب افتعال سے پاس کریں گے تو باب نمبر 8 جس کو کہا جاتا ہے رومن میں، تو باب افتعال سے افتعل یفتعل، یفتعل واحد مذکر غائب میں جب آپ اس کو فٹ کریں گے تو یوتکی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پہ چونکہ باب افتعال میں تا سے پہلے واو ساکن ہے، تو اس میں تعلیلات کے قائد یہاں قواعد اپلائی ہوں گے، تو واو کو تا سے بدل دیا جائے گا، تو تا کا یہ جو ہے ادغام ہوگا تو بنے گا مشدد، یتقیء، یتقیء بن گیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یتقیء سے اسم الفاعل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ علامت مضارع ہٹا کے میم ضمہ لے کے آنا ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اخیر سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہونی چاہیے، وہ آلریڈی ہے، تو بنے گا متقیون. تو متقیون اسم الفاعل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل. جب آپ اس کی گردان پڑھیں گے متقیون، متقیانی، متقیون، مراد بہت سارے. اچھا یہ جو تو پتہ چلا اسم الفاعل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل. متقیون جمع کا صیغہ ہے مذکر کا. تو یہ جو روٹ ورڈ ہے واو کاف حمزہ، اس کا عموماً معنی ہوتا ہے ٹیک لگا کر بیٹھنا، تکیہ ٹائپ کا میننگ، تکیے کا استعمال، تکیہ لگا کے بیٹھنا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، اس طرح کے معنی. تو جب آپ نے کہا متقیون، ہم کہیں گے بہت سارے ٹیک لگا کے جو ہے بیٹھنے والے لوگ. لیکن یہاں پہ یہ متقیون نہیں ہے، متقیین ہے، اس کا مطلب یہ منصوب ہے. تو جب یہ منصوب ہے تو یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ حال واقع ہوگا. تو مراد یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ جو جنتی ہے وہ وہاں پہ کیسے بیٹھے ہوں گے؟ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک نا، ٹیک لگائے ہوئے، اس طرح کا ترجمہ ہم کریں گے. فیہا، اس میں. اچھا اس کے علاوہ اور ایک انفارمیشن اس کے ساتھ میں، علی الارائک، یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے جنتی. بڑا خوبصورت منظر یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے. علی الارائک، اریکن کی جمع ارائک. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے تخت کی جمع، جمع مکسر. علی الارائک، تختوں پر. ٹھیک ہے. جار مجرور متعلق، انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو متقین، وہ جو جنتی وہاں پہ ٹھیک لگائے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک بڑی خوبصورت منزل، یعنی ایک طرح کی ایک محفل ہوگی، تکیہ لگائے ہوں گے، ٹھیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. فیہا، اس میں، الارائک، لیکن کس پہ ہوں گے؟ تختوں پہ ہوں گے. یعنی اونچے اونچے ایک کچھ اس طرح پلیٹ فارمز ہوں گے، اونچے اونچے اس طرح سے ایک خوبصورت چیزیں بنی ہوں گی. آپ اسے مراد لے سکتے ہیں تختوں پر. ٹھیک ہے. نعم الثواب، یہ افعال مد و ضم میں سے افعال مد، بہت اچھا. الثواب مراد اجر، بہت اچھا بدلہ ہے ان کا، بہت اچھا بدلہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو انہیں دے رہے ہیں بہت اچھا ہے. واو، اس کے علاوہ اور حسنت مرتفقہ، حسنا، ح سین نون مادے پہ بہت آسان ہے، اس لیے ہم اس کو بنائیں گے حسنا، حسنا، حسنت، حسنو، حسنت، واحد مونس غائب کا صیغہ، وہ ایک مونس بہت اچھی ہے، اس طرح کا ترجمہ. آگے اسم ہے، نارملی لفظی ترجمہ اس طرح ہے. آگے اس میں مرتفقن، یہ منصوب اسم ہے. ٹھیک ہے. اب کیا یہ اس کو مفعول بھی مانیں گے اس کا؟ تو مرتفقن، چونکہ اس ابتدا میں اس کا میم ضمہ ہے تو یہ بھی اسم الفاعل اسم مفعول ہو سکتا ہے. اس کو بنائیں گے، ہم کنسٹرکٹ کریں گے. یہ جو آپ کا کلمہ ہے اس کے روٹ ورڈ ہے را فا قاف، باب افتعال سے اسے فٹ کریں گے. کیسے پتہ چلتا ہے باب افتعال؟ کیونکہ اس میں تا آ رہا ہے ادھر. جو آپ فٹ کریں گے فارم نمبر 8 سے، تو افتعل یفتعل، یہ بنے گا یرتفق. یرتفق، اگر آپ اس کو مجہول بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ یا کو آپ پیش دیں گے اور اخیر سے پہلے آپ زبر دیں گے تو بنے گا یرتفق، یرتفق.
اب مجہول سے آپ اسم المفعول کیسے بنائیں گے؟ بہت آسان ہے. یہ جو علامت مضارع ہے ادھر آپ میم ضمہ لے کے آئیے تو بنے گا مرتفقن. تو یہ آپ کا اسم المفعول بن گیا یعنی پیسو پارٹیسپل. تو مرتفقن. تو یہاں پہ مرتفقن کی منصوب فارم استعمال ہوئی مرتفقن. اس کا مطلب یہ مفعول بھی ہے. تو حسنت بہت ہی اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ بہت اچھی چیز وہ مرتفقن. اب یہ مرتفقن یہ جو رفیق ہم بولتے ہیں نا، رفیق، رفق، رفیق اس طرح کا معنی، دوست، کمفرٹیبل اس طرح کا معنی. یہاں پہ اس کا مراد ہے یہ مرتفقن یا مرتفقن یہاں پہ یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے. یعنی آپ اس حساب سے بھی کہیں گے یہ منصوب ہے کیونکہ ظروف کی جو اسماء ظروف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یا آپ حسنت کا ایسے مفعول بھی مان سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کہیں گے ہم اس کو کیسے مان رہے ہیں کہ اس کو ظروف کی کیٹیگری میں. دیکھیے اگر تو آپ کا فعل یہ کلمہ ہے وہ ثلاثی مزید فی سے ہے. ثلاثی مزید فی میں اس میں ضرب جو ہے وہ اسی وزن پہ آتا ہے، اسم مفعول کے وزن پہ. تو بہرحال بہت ہی اچھا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے بہت ہی اچھا ہے ان کے آرام کی جگہ یعنی آرام کا. تو اس کا یعنی یہ یہاں پہ جنتیوں کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ہم اس کو دوبارہ ترجمہ کریں گے. اولئک لہم اولئک لہم ان سب کے لیے جنات عدن ہمیشہ کی جنت، تجری من تحتہم الانہار نہریں ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی. بڑا خوبصورت منظر کھینچا جا رہا ہے. یہ تو ایک چیز ہوگی. پہلے تو وہ یعنی وہ کہاں پہ یعنی ان کی آرام گاہ کہاں پہ ہوگی، ان کو کہاں داخل کیا جائے گا؟ ایسی جنت میں جو ہمیشہ کی ہوگی، نمبر ون. اور ان کے نیچے جہاں پہ یہ بیٹھے ہوں گے ان کے نیچے کیا ہوگا؟ ان کے نیچے کیا ہوگا یعنی ان کے نیچے جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ ان کے نیچے یعنی جو جنات ہے وہ جو باغات ہے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار. پھر یحلون فیہا انہیں پہنایا جائے گا اس میں جنت میں. کیا پہنایا جائے گا؟ من اساویرا انہیں پہنایا جائے گا کنگن. وہ کنگن کس کے ہوں گے؟ من ذہبن سونے کی. ویلبسون اور وہ پہنیں گے، وہ خود پہنیں گے. کیا پہنیں گے؟ ثیابن کپڑے. لیکن کیسے کپڑے؟ خضرن سبز. اس کے علاوہ مزید انفارمیشن من سندسن وہ کپڑے کس کے ہوں گے؟ ریشم، باریک ریشم کے. و استبرقین وہ کپڑے کس کے ہوں گے؟ ان میں کیا چیز ہوگی؟ وہ چمکدار ہوں گے. اس طرح کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یا اس پہ سونا، یا یوں کہہ سکتی ہو کہ اس پہ سونے کا کام کیا ہوگا جس طرح سے عموماً ہم یہاں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سونے کا کام ان کپڑوں کے کیا ہوگا. متکئین یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، انہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فیہا اس جنت میں، علی الارائک تختوں پر، اونچے اونچے مسندوں پر. نعم الثواب بہت اچھا بدلہ ہے یہ ان کو. وحسنت مرتفقہ اور بہت اچھی ہے یہ آرام گاہ، بہت اچھی ہے یہ رہنے کی جگہ ہمیشہ کی. تو یہ ہمارے سامنے آج کی آیت تھی. کوئی بھی چیز اگر مس ہوئی ہوگی یا کوئی بھی سلپ آف دا ٹنگ کوئی چیز ہوئی ہوگی تو آپ ضرور آگاہ ہمیں بتا دیجیے. ہمیں آپ کمنٹس میں لکھ لیجیے. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے افعال آپ کے لیے ڈرائیو کی ہیں اس کا ہم پی ڈی ایف فائل ہم بنا کے آپ کی ایک لنک ہوگی ڈسکرپشن میں، اسے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کے لیے ہمارے پاس بس یہ آیت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.